علماء نے آپ کو کہا، عوام الناس کو بتایا کہ شب براءت یعنی 15 شعبان کی جو شب ہے وہ بابرکت ہے، اور اس کا دن بھی بابرکت ہے، اس میں روزہ رکھنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی اس میں کثیر لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ یہ علماء نے بتایا، اور آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، قدیم سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور امام ترمذی نے یہ نصف شعبان پر ایک باقاعدہ ایک باب قائم فرمایا ہے، چیپٹر مقرر کیا اور چیپٹر کا نام رکھا ہے نصف شعبان کے نام سے۔ تو امام ترمذی کا اس کا مطلب اعتقاد یہ تھا کہ نصف شعبان کوئی قدر و منزلت رکھتی ہے، کوئی فضیلت رکھتی ہے، اور امام ترمذی جو ہیں ان کی کتاب جو ہے وہ صحیح ستہ میں موجود ہے، یعنی شامل ہے، جو صحیح ترین 6 کتابیں ان میں شامل ہے۔ تو اب علماء اہل سنت نے کیا کیا، آپ کو بتا دیا کہ بھئی یہ بابرکت رات ہے، اس میں عبادت کریں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، وہ کثیر لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، اس کو ضائع نہ کریں، اگلے دن ہو سکے تو روزہ بھی رکھیں۔ اور حضور نے اس مہینے کو بڑی قدر و منزلت سے دیکھا، کثیر روزے رکھے، حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جتنے روزے اس میں رکھے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے، رمضان تو فرض ہے اس کے علاوہ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضور شعبان کو رمضان سے ملا دیتے، تو اس میں 15 شعبان کا روزہ آتا ہوگا یا نہیں آتا ہوگا، تو حضور نے رکھا اور اس مہینے کو اہمیت دی، اور یہ میرا مہینہ ہے۔ اب علماء نے آپ کو ایک نتیجہ بتا دیا کہ یہ بابرکت رات ہے اور اس میں یہ کرنا چاہیے۔ اب ایک آ گیا جی، اچانک جاگ گیا اور کہتا ہے حدیث جو اس میں ہے وہ حدیث ضعیف ہے جی، اور یہ اہل سنت کے علماء اپنی عوام کو بتاتے نہیں ہیں، وہ نتیجہ بتا دیتے ہیں کہ بابرکت ہے۔ ہم نے نتیجہ بتایا تھا آپ کو کہ بابرکت ہے، اور بابرکت ہے تو اس میں خاص اہتمام کر لینا بہتر ہے، لازم نہیں ہے، کر لو تو عافیت کا راستہ۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت رجوع کرنا چاہیے، لیکن خاص اگر کوئی موقع ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے۔ ہم نے نتیجہ بیان کر دیا، تو آ گیا اور کہتا ہے حدیث ضعیف ہے اور یہ بتاتے نہیں ہیں۔ اچھا، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیوں نہیں بتایا؟ ویسے کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، فنی حیثیتیں ساری حدیثوں کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی الزام لگاتا ہے کہ بتاتے نہیں ہیں، یہ اپنی پبلک کو نتیجے بتاتے ہیں، یہ بتاتے نہیں ہیں کہ جس حدیث کو دلیل بنا رہے ہیں وہی کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اچھا جی، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اگر مثال کے طور پر کسی مجلس میں نہیں بتایا کہ حدیث ضعیف ہے، تو کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ یہ عوام حدیث کی اقسام سے ناواقف ہے۔ یہ متواتر میں صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، مردود مقبول، یہ 2 اقسام، اور پھر اس میں متواتر اور صحیح اور حسن کی اقسام، اور پھر حدیث مرسل، حدیث منقطع، حدیث معدل، حدیث مدلس، یہ نہیں سمجھتی ہے، تو ان کو کیا بتائیں گے؟ نتیجہ۔ پہلی بات تو صحیح کام کیا یا نہیں کیا، کہ جو چیز یہ سمجھتی نہیں ہے وہ تھوڑی دیر میں اٹھ کے جانا شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم نے نتیجہ بیان کر دیا۔ اب یہ الزام کہ یہ ضعیف ہے، بتاتے نہیں ہیں پبلک کو۔ اچھا جی، نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ ضعیف حدیث ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی ہے؟ نہیں، جھوٹی نہیں ہے۔ تو ضعیف حدیث سے حلال اور حرام کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔ ضعیف حدیث سے کسی دن کی، کسی رات کی، کسی شخص کی، کسی عمل کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ بیان کر رہا ہے ضعیف ہے۔ تجھے کس نے بتایا یہ ضعیف ہے؟ حدیث کے ماہر نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ حدیث کے ماہر نے بتایا۔ تو تجھے یہ نہیں بتایا کہ حدیث ضعیف جو ہے فضیلت میں معتبر ہے؟ تو نے حدیث ضعیف بتائی، لیکن یہ ڈنڈی تو مار گیا ہے۔ دھوکہ کون دے رہا ہے؟ حدیث ضعیف کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے، آگے بڑھ جاؤ۔ نتیجہ کیا نکال رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ حدیث ضعیف تھی، اس سے حلال حرام ثابت نہیں ہو سکتا تھا، نہیں کیا، یہ دیانت داری ہے۔ اور جو ثابت ہو سکتا تھا وہ عوام کو بتا دیا ثابت کر کے، یہ ایمانداری ہے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ جو ضعیف کر کے نتیجہ نکالتا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ حدیث ضعیف ہے، تو جن حدیث کے ماہرین نے یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے فرض کر لو، بلکہ اتنے متعدد طرق سے یہ روایت ہے کہ یہ حسن کے درجے میں پہنچی ہوئی ہیں، لیکن چلو اس بحث کو چھوڑ دو، ضعیف ہے، تم نے بتا دیا ضعیف ہے، لیکن تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ ضعیف کا اعتبار ہوتا ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ یہ نہیں بتایا مثال کے طور پر کہ پبلک سمجھے گی نہیں، تو ایک خاص
صحیح مقصد تھا نہیں بتایا، لیکن نتیجہ ٹھیک نکالا یا نہیں کہ ضعیف حدیث فضیلت میں معتبر ہے تو ہم نے فضیلت ہی ثابت کر کے بتائی، تو ہم نے تو دیانتداری پر مبنی کام کیا. اور دھوکہ کون دے رہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے لہٰذا نتیجہ نکلا؟ کچھ بھی نہیں ہے. ارے یہاں آؤ کہ حدیث ضعیف جو ہے وہ فضیلت کے باب میں معتبر ہوتی ہے، لہٰذا آپ کو بھی فضیلت ثابت کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں کی اور نتیجہ غلط نکالا. تو علماء اہل سنت نے، علماء حق نے حدیث اگرچہ حدیث سنائی اور کہا دیکھو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ بڑی بابرکت رات ہے. وہ آ گیا اور ضعیف کہتا ہے نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نظر نہیں آیا کہ اگر چیز ضعیف ہے، ضعیف ہونے کے باوجود فضیلت میں معتبر ہے، تو بتائیے کس نے فیصلہ صحیح کیا؟ پہلے بھی ٹھیک تھا، اور جب ہم فنی گفتگو پر اترے تو فنی گفتگو میں بھی ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر ضعیف اس حدیث کی بات کرتے ہو اور اس میں کوئی کمی اور ضعف ہے تو ضعیف حدیث فضیلت کے باب میں معتبر ہے اور ہم نے فضیلت ہی ثابت کی ہے.